اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، یعنی ہر چوپائے کا رزق ہمارے ذمہ ہے، ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمہ ہے، ہر سانس لینے والے کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، اور اس کے رہنے کی جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، حشرات الارض کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو اگر اللہ رزق دے سکتا ہے، زمین پر رینگنے والے جانوروں کو اللہ رزق دے سکتا ہے، زمین کے حشرات کو اللہ رزق دے سکتا ہے، آسمان کے پرندوں کو اللہ رزق دے سکتا ہے، دریا کے اندر مچھلیوں کو اللہ رزق دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رب کی ذات سے یقین اٹھ چکا ہے۔ ہم نے دکان پر یقین کر لیا، کاروبار پر یقین کر لیا، ملازمت پر یقین کر لیا، ہم نے یہ یقین نہیں کیا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ نے بار بار قرآن میں ہمیں کہا کہ بے شک اللہ رزاق ہے، قوت والا ہے، متین ہے۔ لوگوں، وہ اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نہیں مانا۔ ہم نے اسباب پر تو یقین کیا، اسباب پر تو توکل کیا، لیکن رب کی ذات پر توکل نہیں کیا۔ جو مسبب الاسباب ہے، اس ذات پر ہم نے یہ توکل نہ کیا کہ وہ ہمیں رزق دے گا۔ جو اللہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو رزق دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ جو اللہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو رزق دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ جو اللہ بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے من اور سلوہ دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اسباب کو اپنانے پر زور دیا کہ لوگوں، اسباب کو اپنانا تمہارا کام ہے، اس سبب کی وجہ سے رزق دینا ہمارا کام ہے۔ آپ اسباب کو اپناؤ گے، رزق ہم عطا کریں گے، لیکن سبب کو اپنانا ضروری ہے، سبب پر یقین ضروری نہیں ہے۔ ہمارا یقین دکان پر، ہمارا یقین ملازمت پر، ہمارا یقین پیشے پر آ چکا ہے، حالانکہ ہمیں اس پر یقین نہیں، یقین رب کی ذات پر کرنا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ دکان میں جانا ضروری ہے، لیکن توکل رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کام کرنا ضروری ہے، لیکن توکل رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ملازمت کرنی ضروری ہے، لیکن توکل رب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ پیشہ اپنانا ضروری ہے، لیکن توکل رب کی ذات پر ہونا چاہیے کہ میں ملازمت کروں گا، پیشہ اپناؤں گا، میں کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، دکانداری کروں گا، کوئی کام کروں گا، لیکن اس سبب کی بدولت ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات پر یقین آ جائے، اور یاد رکھیں اگر اس بات پر یقین آ گیا تو پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے، ہم حلال کی طرف جائیں گے۔ آج لوگ حلال حرام کی تمیز کو بھول چکے ہیں، وہ حرام کی طرف تو چلے جاتے ہیں اور حلال کی طرف نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام کمائیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ حرام کی طرف جانے میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ حلال تھوڑا بھی ہے، اس میں برکت ہے تو اس میں فائدہ ہے۔
جو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں تو ان کا پیسہ پھر حرام میں ہی لگتا ہے، ان کا پیسہ پھر ضائع ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ جو حلال کماتے ہیں، حلال سبب کو اپناتے ہیں، اللہ تھوڑے سے حلال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ حلال رزق ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، حرام کمانا بہت بڑا گناہ ہے، حلال کمانا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے شروع میں نے یہ بات کی کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا۔ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے، حلال کی طرف آئیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ حلال کام کو اپنانا ہمارا کام ہے، اس حلال کام کے سبب رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ زیادہ دیتا ہے یا تھوڑا دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ وہ حلال تھوڑا ہوگا وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ حرام کمانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، کوئی آدمی سفر کرتا ہے، سفر میں پراگندہ ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور سفر کرتے ہوئے اس کا جسم گرد آلود ہو جاتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں، اس کنڈیشن میں جب وہ رب سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ سفر میں ویسے بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر اس تھکاوٹ میں، اس حالت میں وہ اللہ سے دعا مانگے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ لیکن فرمایا اگر وہ شخص جس کی یہ حالت ہو، سفر کر کر کے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان حال ہو، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوں، اور اس کے بال پراگندہ ہوں، اس کا جسم گرد آلود ہو، اور اس حال میں جب وہ اللہ کو پکارے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا اس حالت میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ جو آدمی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب یہ اللہ سے اس حالت میں مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا جسم حرام غذا سے پلا ہوا ہے۔ انا یستجاب لذالک، میں اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ اگر حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام لباس پہن کر مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کھانے والے کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتے، اس کی دعا ہمیشہ رد ہوتی ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، جہاں دعا قبول نہیں ہے وہاں عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا من اشتری ثوبا، کوئی آدمی ایک کپڑا خریدتا ہے اور وہ کپڑے کی قیمت ہے بعشرۃ دراہم، 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، اور فرمایا ان 10 درہموں میں 9 درہم حلال کے ہیں۔ 10 درہم کا کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے ہیں، اور فرمایا 1 درہم حرام کا ہے۔ درہم حرام، 1 درہم حرام کا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا جو آدمی حرام کھاتا ہے، ایک لقمہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، باقی سارا حلال ہے لیکن ایک لقمہ اس نے حرام کا کھایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس حرام کھانے کی وجہ سے ما یتقبل منہ 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے۔ وہ عمل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، روزہ رکھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے۔ حرام کھا کے نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہے۔ حرام کھا کے دعا مانگے گا، دعا قبول نہیں ہے۔ حرام کھا کے روزہ رکھے گا، روزہ قبول نہیں ہے۔ حرام کھا کے
کوئی بھی نیک عمل کرے گا، نوافل پڑھے گا، عبادت کرے گا، قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر حرام کھا کے اور حرام مال سے حج کرے گا، حج قبول نہیں ہے، عمرہ کرے گا، عمرہ قبول نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرے گا، قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، حرام مال کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے اپنی زندگیوں میں سے حرام کو نکالیے، حلال کو لائیے۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز بھول جائیں گے اور حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ لوگوں یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ حرام اور حلال کی تمیز بھول چکے ہیں، پیسے کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں سے حرام کو نکالیے، حلال کو لائیے، تھوڑا ہوگا لیکن برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہماری زندگیوں میں حلال لا، ہماری زندگیوں سے حرام کو نکال۔ یا الہ العالمین ہمیں حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔